تو کامیابی یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ میں صرف 8 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ میں ایک سیمت سمے کے لیے آپ کے بیچ میں آیا ہوں۔ میں 8 چیزیں بیان کروں گا جو آپ کو کامیاب کریں گی، جو جنت میں لے کے جائیں گی۔ بولو، آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ بولیں پریتن کربین کہ نہ کربین؟ انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ تھوڑا بنگلہ بول دیا کیجئے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں کربو ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کہاں؟ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں، سورہ مومنون کے آغاز میں۔ آئیے ان 8 چیزوں پر ہم وچار کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، پریتن کرتے ہیں کہ وہ 8 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان والا بننا پڑے گا۔ اور ایمان والا کس کو بولتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو کلمہ توحید پڑھتا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے۔ اسی کلمے پر آپ کو قائم رہنا ہے اور مرتے دم تک قائم رہنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بندو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا کی موہ مایا میں پڑھ کے شاید ایمان کی ویلو آپ کو پتہ نہ ہو، اور شاید کبھی آپ کو ایسا لگتا ہو جیسے کوئی ہندو ہے، جیسے کوئی سکھ ہے، جیسے کوئی عیسائی ہے، ویسے ہی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک مذہب ہے، ان میں اور ہمیں کوئی انتر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے اور اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، تو جنت میں جانے کے بعد جنتی کہے گا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا تھا، تو نے ہم کو ایمان سے نوازا تھا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اے اللہ ہم خود سے ایمان لانے کی چھمتا نہیں رکھتے تھے۔ ارے ہم کو ایمان لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی، ہمارا باپ مسلمان، ہمارا دادا مسلمان، ہمارے خاندان مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بیٹھے بٹھائے یہ نعمت مل گئی، اسی لیے دعا کیا کرو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ ان کے ذریعے تمہیں اسلام ملا ہے۔ ماں باپ مسلمان تھے، ان کے گھر میں تم پیدا ہوئے، تم مسلمان تھے، تمہیں اسلام لانے کے لیے کوئی سنگرش نہیں کرنا پڑا، کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑا، کوئی محنت نہیں کرنا۔ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے میرے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں، جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، فلن يقبل من احدهم، ان کا سونا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ابھی آج میں اس دیش کے بہت بڑے ارب پتی کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس دیش کا ایک بہت بڑا ارب پتی ہے، اس کے گھر میں کوئی سنت آئے، کوئی مہاتما آئے، وہ اور اس کی بیوی اس سنت کی عبادت کر رہے تھے، اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ کروڑوں کی دولت ہے، اربوں کی دولت ہے، مگر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ارب پتی سے بہتر آپ کے دلار پور کا وہ غریب مسلمان ہے جس کے پاس رہنے کو ایک جھوپڑی ہے، کھانے کو سادہ کھانا ہے، پہننے کو ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، مگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ، تم اس ایمان اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہو۔
اس لیے میرے بھائیو ایمان کی رکشا کرو، ایمان کی حفاظت کرو، شرک مت کرو۔ آج معاف کرنا، آپ کے اہل حدیثوں میں بھی اور شیرسا بادیوں میں بھی بہت ساری شرکیہ چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ کے بچوں میں بھی گنڈا تعویذ پہنا جانے لگا ہے، آپ کی عورتیں بھی بد عقیدہ لوگوں کے پاس جا کے اپنے جادو کا علاج کرانے لگی ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے کل جے نگر میں بتایا، بعض عورتوں کو جنات کا معاملہ ہوتا ہے، جادو کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایسے اوجھا لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو شرک کرتے ہیں اور ان عورتوں سے شرک کرواتے ہیں۔ کہیں سانپ کا زہر اتارنے کے لیے کہیں شرکیہ منتر پڑھا جاتا ہے تاکہ سانپ کا زہر اتر جائے۔ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ نے جبل سے کہتے ہیں، اے معاذ تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، قتل تو ہو جانا، جل کر راکھ ہو جانا، مگر اللہ کے ساتھ کبھی تو شرک مت کرنا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان۔ جب تک توحید ہے آپ کے پاس، کوئی مائی کا لال آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے ساتھ۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، بڑا افسوس ہوتا ہے، کٹیہار کے ایک بھائی بتانے لگے، ایک مسلمان لڑکی کالج میں پڑھتی تھی، اس کے کئی بوائے فرینڈ تھے، اس نے مسلمان لڑکوں سے بھی دوستی کی تھی اور غیر مسلم لڑکوں سے بھی دوستی کی تھی۔ غیر مسلم لڑکوں سے اس کی دوستی تھی، تعلقات تھے، اور وہ مسلمان لڑکی اپنے اسی ایک غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور مرتد ہو جاتی ہے، ایمان کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، اسلام کو تیاگ دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کے افسوس کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف کٹیہار کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی اتر پردیش کے لکھنؤ کی بھی ہے، یہ اتر پردیش کے بریلی کی بھی ہے، یہ اتر پردیش کے بنارس کی بھی ہے، یہ کلکتہ کی بھی ہے، یہ حیدرآباد کی بھی ہے، یہ ممبئی، دیش کے مختلف کونوں سے یہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ مسلمان لڑکیاں باقاعدہ اس سازش کا شکار ہو رہی ہیں، باقاعدہ ایک جال بنایا جا رہا ہے، موبائل کی دکانوں پر مسلمان لڑکیوں کا نمبر لیا جا رہا ہے، فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر پورا ایک گروپ موجود ہے جو مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو ان کے ان باکس میں آ کے ان سے چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، پہلے ان سے اسلام کے بارے میں جاننے کی بات کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنے جال میں پھنسا کے ان لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے ایمان کا سودا کرتا ہے، ان کے ایمان سے ان کو نکال دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کی قسم، اس سے مہنگا کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے پیار اور محبت کے نام پہ اگر کوئی تمہیں اسلام سے نکال دے، اس سے مہنگا کوئی سودا نہیں ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے ایمان کو اتنا حقیر نہ بنانا، اتنا معمولی مت بنانا۔ ارے تم تو سمیہ کی اولاد ہو۔ کون سمیہ؟ جس کے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل نے دھمکی دی تھی، اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا، اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے عمار کے سامنے تجھ کو ننگا کر دیں گے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے افسوس کیا ہوگا کہ ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ مگر اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے استقامت کا کیا کہنا، تیرے جذبے کا کیا کہنا؟ سمیہ نے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، دردناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مگر سمیہ نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، اپنے دین کا سودا نہ کیا۔ میری پیاری بہنوں، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، پہلی کنڈیشن ہے ایمان والے بنو۔ اور اے دلار پور کے لوگوں، ایک اور بات کان کھول کے سن لو، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی چنتا کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی بھی چنتا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو روزی روٹی کے چکر میں تم ایسی جگہ اپنے بچوں کو لے جا کے بسا دو جہاں آپ کے بچے مشرک ہو جائیں، شرک کرنے والے ہو جائیں، توحید کو چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ دیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی چنتا کرو، اپنی بیٹیوں کے ایمان کی بھی فکر کرو، اپنے بیٹوں کے ایمان کی بھی فکر کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچا اور میرے بچوں کو، میری آنے والی نسلوں کو بھی تو شرک سے بچا۔ تو کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان والے بن جاؤ۔ اور آگے بڑھیے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب لوگوں کی دوسری پہچان، جب وہ نماز پڑھتے ہیں اپنی نماز میں وہ کنسنٹریشن کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز میں آج ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا دل کہیں، دماغ کہیں، خیال کہیں۔ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرو میرے پیارے ساتھ۔ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، ان کا بھتیجا ان سے ملنے آیا، قاسم بن محمد اپنی پھوپھی سے ملنے آیا، دیکھا پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز کی حالت میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں اور سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں، پڑھتی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کا بھتیجا کہتا ہے میں پھوپھی سے ملنے آیا تھا، میں نے دیکھا پھوپھی اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں، میں وہاں سے چلا گیا، میں بازار چلا گیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس لوٹا، میں کیا دیکھتا ہوں، میں جب واپس آیا میری پھوپھی جان اسی حالت میں نماز میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو پڑھ کے روتی چلی جا رہی ہیں اور دہراتی چلی جا رہی ہیں، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ ایک ہماری نماز ہے، ہم تو نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہیں۔ نماز میں خشوع اختیار کرو میرے بھائی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ارے تم اپنے شہر کے ودھائک کے پاس جاتے ہو تو ادب سے کھڑے ہو، شہر کے ڈی ایم اور ایس پی کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو ادب سے کھڑے ہوتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو دل کہیں ہے دماغ کہیں۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے جن کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کامیاب کی پہچان، دوسری پہچان کیا بتائی اللہ نے؟ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور یہی سے ایک سبق ملا، اگر آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے نہیں روک رہی، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی موبائل پر گندا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی لڑکیوں سے آپ کے ناجائز تعلقات جنم لے رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نماز ورک نہیں کر رہی ہے، کام نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اگر صحیح ہوتی تو نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ کی نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے، اس کا مطلب کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، خشوع اور خضوع والی نماز نہیں ہے میرے ساتھ۔ تیسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب لوگوں کی تیسری پہچان یہ ہے وہ لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ لغو کس کو بولتے ہیں؟ لغو کا مطلب ہوتا ہے ما لا فائدۃ فیہ من الاقوال والافعال، ہر وہ چیز جو بے فائدہ ہو۔ میرے نوجوانوں، فیس بک پر عبدالغفار صاحب کی تقریر آپ سنتے ہیں، میں مانتا ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ سنتے ہیں، میں مانتا ہوں، یوٹیوب پر آپ عدنان پرتاپ گڑھی کی نعتیں اور نظمیں سنتے ہیں، میں مانتا ہوں، آپ
اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اچھی باتیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ذرا غور کرنا، اگر آپ اپنے موبائل کے استعمال کو اگر 100% میں آپ دیکھو کہ آپ اچھا استعمال کتنے پرسنٹ کر رہے ہیں اور خراب استعمال کتنے پرسنٹ کر رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے میں کتنا سمے لگا رہے ہیں اور گندے ویڈیوز دیکھنے میں کتنا سمے لگا رہے ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگ میں کتنا سمے لگا رہے ہیں، پھالتو چیزوں کو دیکھنے میں کتنا سمے لگا رہے ہیں، آپ پرسنٹیج نکال لو میرے بھائی۔ اب تو بڑا ترقی کا دور ہے، اب تو موبائل بتا دے گا آپ نے فیس بک کو کتنا ٹائم دیا، آپ نے واٹس ایپ کو کتنا ٹائم دیا، پورا موبائل آپ کا ڈاٹا آپ کو بتا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس ٹائم کو فیس بک پر پاس نہ کرو، اس کو سوشل میڈیا پر پاس نہ کرو۔ قرآن اسی ٹائم کی قسم کھاتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے، ٹائم کی قسم ہے، سمے کی قسم ہے، انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ جو سمے کا استعمال صحیح نہ کرے، جو وقت کو برباد کرے، اس سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے لغو چیزوں سے بچو۔ اگر آپ کا موبائل آپ کو نماز سے دور کر رہا ہے تو یہ بھی لغو ہے۔ اگر آپ فیس بک کے چکر میں پڑ کے اپنے ماں کا اور اپنے باپ کا خیال نہیں کر رہے ہو تو فیس بک بھی لغو ہے۔ اگر واٹس ایپ کے چکر میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو واٹس ایپ بھی لغو ہے۔ وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کیا کہا ہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، موبائل بہت اہم چیز ہے، سوشل میڈیا بہت ضروری چیز ہے، لیکن اگر آپ کی ڈیوٹی سے آپ کو روک رہا ہے، آپ کے اصل کام سے آپ کو روک رہا ہے، آپ کے بال بچوں کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کی بیوی کا حق مارا جا رہا ہے، تو چھوڑ دو ایسا موبائل، چھوڑ دو ایسی چیزیں۔ ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے باقاعدہ، اگر 3 دن کے لیے آپ موبائل کو استعمال کرنا بند کر دیں، جو 3 دن آپ موبائل کو دے رہے ہیں، 3 دن آپ کا موبائل استعمال بالکل بند کر دیں، موبائل کو کنارے کر دیں، وہ 3 دن میں آپ کا جو دماغ ہے وہ زیادہ اچھا کام کرتا ہے، دماغ زیادہ کھل جاتا ہے۔ آج موبائل نے ہمارے دماغوں کو پیک کر دیا ہے۔ تو کامیاب ہونا ہے تو لغو چیزوں کو چھوڑ۔ اب لغو میں ساری چیزیں آ گئی۔ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب لوڈو کھیلنا کیسا ہے، کیرم کھیلنا کیسا ہے، فلاں گیم کھیلنا کیسا ہے۔ میں کہتا ہوں جس گیم سے آپ کے دماغ کو کوئی فائدہ نہ ہو، آپ کی باڈی کو کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو، کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہ ہو، ہر ایسا گیم لغو ہے، اور لغو چیزوں کے چکر میں مت۔ اب انڈیا کا میچ چل رہا ہے، بیٹھ کے انسان دیکھ رہا ہے، 3 گھنٹہ تک میچ دیکھا، 3 گھنٹہ تک پورا میچ دیکھا، اس کے بعد آ کے تبصرہ کر رہے وراٹ کوہلی بہت اچھا کھیلا، فلاں بالر نے بہت اچھی بالنگ کی، فلاں نے بہت اچھی بیٹنگ کی۔ اس کے بعد پھر موبائل کھول کے ہائی لائٹ دیکھ رہے، ارے اللہ کے بندے اتنا سمے تو کہاں سے نکال رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بے فائدہ چیزوں سے، لغو چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، چوتھی چیز، والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے مال کی صحیح زکات نکالتے ہیں۔ کل جے نگر کے پروگرام میں نے زکات پہ تقریر کی تھی۔ آج ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے اس کے پاس کتنا مال ہے اور اس کے مال پہ کتنی زکات فرض ہوتی ہے۔ اگر کھیتی باڑی کر رہا ہے، اگر دھان کی کھیتی ہے، اگر گیہوں کی کھیتی ہے، اگر مکئی کی کھیتی ہے، اگر 7.5 کنٹل کھیتی پیدا ہو رہی ہے، اس کی زکات کتنی ہو رہی ہے اور وہ زکات نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا ہے، ہر آدمی کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکات نہیں نکال رہے ہیں صحیح طریقے سے، اور جب زکات نہیں نکال رہے ہیں تو سماج سے غریبی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ آج آپ دلی چلے جائیں، جامع مسجد کے باہر بھکاریوں کی لمبی لائن لگی رہے گی اور 90% آپ کو مسلمان بھکاری ملیں گے۔ اسلام غریبی کو ختم کرنے آیا تھا،
اسلام نے اسی لیے ہر مالدار کو زکوٰۃ اس کے اوپر کمپلسری کی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء، جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گی آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گی، سوکھا پڑ جائے گا، قحط سالی آ جائے گی، زمین سے اناج پیدا ہونا بند ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے اپنے دل کو پاک کرنا۔ او میرے نوجوانوں، تم نے چہرے پر جاڑے کا موسم آیا، موئسچرائزر لگانا شروع کر دیا، عورتوں نے کریم لگانا شروع کر دیا، مرد حضرات بھی آج کل بڑی بڑی کریمیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی کولڈ کریم الگ ہے، کوئی ونٹر کریم الگ ہے، کوئی فیس واش الگ ہے، کوئی فیس کریم الگ ہے، کوئی باڈی لوشن الگ ہے، کوئی داڑھی کے لیے سیرم الگ ہے، کوئی آپ کے چہرے کی کریم الگ ہے، کوئی پیر کی کریم الگ ہے، کوئی ہونٹوں کا لپ بام الگ ہے۔ بڑی محنت کر رہے ہو اپنے اسکن پر، بڑی محنت کر رہے ہو اپنے ظاہر پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دل پر تم کیا محنت کر رہے ہو؟ ارے بڑے خوبصورت بن گئے، بڑے اسمارٹ بن گئے، بڑے ہینڈسم بن گئے، مگر دل میں تو گندگی بھری ہے، دل میں تو حسد بھرا ہے، دل میں تو جلن بھری ہے۔ کوئی بھائی بھائی سے جل رہا ہے، کوئی پڑوسی پڑوسی سے جل رہا ہے، کوئی دوست دوست کے خلاف دل میں کینہ پال کے بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیاب ہونا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اپنے دل کو پاک کرنا شروع کر دو، اپنے دل کی صفائی کرنا شروع کر دو، دل کو پاک کرو۔ دل کی صفائی کے بنا چہرے پر جتنی بھی کریم لگا لو، پاؤڈر لگا لو، کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تو دل کو پوتر کرو میرے بھائی، دل پر محنت کرو۔ اور آگے بڑھیے، 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5 والذین ہم لفروجہم حافظون، اور کامیاب لوگوں کی 5ویں پہچان، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ کیا وہ شادی نہیں کرتے؟ کیا وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتے؟ کیا ان کے اندر سے سیکسول ڈیزائر نکل جاتی ہے؟ کیا اللہ تعالی مرد کے اندر سے مردانگی کی خواہش نکال دیتا ہے کہ عورت کے اندر سے عورت کی خواہش نکال دیتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ، یہ ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہے آپ شادی مت کرو، نہیں۔ اگر آپ کے پاس شادی کرنے کی چھمتا ہے تو شادی کرنا ضروری ہے آپ کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، اگر تم شادی کرنے کی چھمتا رکھتے ہو، اگر بیوی کا حق ادا کر سکتے ہو، اگر شاریرک روپ سے جسمانی اعتبار سے شادی کے قابل ہو اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو تو نکاح کر لو، شادی کر لو۔ فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، جب تم شادی کر لو گے تو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی۔ نکاح کرو، مگر آپ نکاح کیسے کریں گے؟ آپ کو تو ہلدی کی رسم نبھانا ہے، منگنی کی رسم نبھانا ہے، 300 باراتیوں کو کھلانا ہے، جہیز دینا ہے، دنیا بھر کے رسم و رواج کرنا ہے۔ انجام کیا ہے؟ 30 سال کی، 40 سال کی لڑکیاں ہو رہی ہیں، لڑکے ہو رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی۔ کون ذمہ دار ہے؟
ان لڑکیوں کا باپ ذمہ دار ہے، ان لڑکوں کے ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ نکاح کو سرل بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو مشکل مت بناؤ میرے ساتھ۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ دور 2025 کا دور ہے، 2026 آنے والا ہے۔ دنیا میں زنا بہت عام ہو رہا ہے، ننگا پن بہت عام ہو رہا ہے۔ اگر اپنی جوان نسل کو بچانا ہے زنا کاری سے اور بدکاری سے، قرآن کہہ رہا ہے ان کا نکاح کراؤ الا علی ازواجہم، تاکہ انسان، ایک بالغ انسان، ایک جوان انسان اپنی خواہشات کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے۔ اسلام آپ کو رہبانیت نہیں سکھاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عمرو بن عاص۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بیٹے کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹا رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں۔ شادی شدہ عورت اگر سسرال میں ہے اور شوہر اس سے دور ہے تو بیمار پڑ جائے گی۔ اسی لیے جو لوگ بیوی سے شادی کر کے دبئی بھاگ جاتے ہیں، سعودی بھاگ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل غلط کرتے ہو بھائی، کم پیسہ کماؤ لیکن شادی ہوگی تو بیوی کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور بات آئی ہے تو سن لو، ان مدرسوں کے ٹیچروں کو جو تم فیملی سے دور رکھتے ہو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ارے جب تم اپنے مسجد کے امام کے لیے کمرہ بناتے ہو تو ایک فیملی کوارٹر کیوں نہیں بناتے ہو تاکہ وہ امام اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے۔ معاف کرنا، بہت سی باتیں میں کھل کے بیان نہیں کر سکتا، مگر سماج میں بہت ساری جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہم اور آپ ہیں۔ ان مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ ان مسجدوں کے اماموں کو کیوں فیملی سے دور رکھا جا رہا ہے؟ شادی شدہ انسان اپنی بیوی سے دور رہے گا تو بہت سارے مسئلے کھڑے ہوں گے، اور آج مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادی کرو، شادی کو آسان کرو، اور جب نکاح ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، سکون حاصل کریں۔ زنا کرنے والا کبھی سکون نہیں پائے گا، حرام ریلیشن شپ رکھنے والا، ناجائز تعلقات بنانے والا کبھی سکون نہیں پائے گا۔ اس کی اچھائیں تو پوری ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کبھی سکون نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر سکون ہے تو نکاح کے اندر ہے، زنا کے اندر کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کو پردے کا حکم ملا ہے، اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ملا ہے۔ اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بغیر محرم کے سفر مت کرو تو اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ملا ہے۔ اگر بھابھی سے کہا گیا کہ دیور کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے تو اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے حکم ملا ہے۔ اگر سالی سے کہا گیا کہ جیجا کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے تو اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے حکم ملا ہے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اور پہلے کے زمانے میں جب غلامی چلتی تھی، غلام ہوتے تھے، لونڈی ہوتی تھی، تو لونڈی کے ساتھ بھی تعلقات بنانا جائز تھا۔ اب وہ دور ختم، لہذا اس پر بات نہیں کرنا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو حرام طریقے سے اپنی یہ خواہش پوری کرے گا اللہ تعالیٰ کے وہ باغی مانا جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھو، ایک انسان شادی شدہ ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بچوں کا حق ادا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کے لیے لائل بنو، اپنی بیویوں کے لیے وفادار بنو، اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ اپنے جوڑے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے لائل بنو، وفادار بنو، اور کہیں اور منہ مارنے کی کوشش مت کرو۔ قرآن کہتا اگر کوئی اور ناجائز طریقہ اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم مانا جائے گا، باغی مانا جائے گا۔ 5 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں اور بیان کرنی ہیں، اس کے بعد 5-10 منٹ میں تھوڑا سا آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مدرسے کے لیے دارالحدیث نام ہے مدرسے کا کیا نام؟ مدرسہ دارالحدیث، اس مدرسے کے لیے آپ میرے ہاتھ پہ
جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، میرے بیانات کو سنتے ہیں اور سیمانچل کے جلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا تقریر ختم کرنے کے بعد کہ وہ آئیں گے اور جو بھی ان کو اس مدرسے کے لیے تعاون کرنا ہے، 1000 10,000 جو بھی ان کو تعاون کرنا ہے میرے ہاتھ پہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ میں تقریر ختم کرنے کے بعد 10 منٹ اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے بیٹھوں گا، چونکہ مدرسے کے چندے ہی کا پروگرام ہے، آپ اس مقصد کو بھی سامنے رکھیں گے۔ بہت اہم ٹاپک پر بات چل رہی ہے، کامیاب بندوں کی کیا پہچان ہے۔ ہم نے 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی: ایمان والے، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، لغو چیزوں سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ اب 3 چیزیں اور بیان کر کے پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا، آپ حضرات کے تعاون کو حاصل کرنے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں۔ والذین هم لاماناتہم، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ عبد الغفار صاحب نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ آپ نے ان کو دیا کہ مولانا صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، 1 لاکھ روپیہ لے لیجئے اور میں 1 مہینے کے بعد آپ سے واپس لے لوں گا۔ اور 1 مہینے کے بعد آپ میرے پاس آئے، شیخ صاحب وہ 1 لاکھ روپیہ میں نے آپ کو دیا تھا، مجھے واپس کیجئے۔ میں کہوں گا ارے یار کیا بتاؤں، بڑی مصیبت آ گئی تھی، میں نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا۔ یہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ ایک امانت میں خیانت یہ بھی ہے، اور ایک امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی پد دیا جائے، کوئی عہدہ دیا جائے، کوئی کرسی دی جائے اور آپ اپنی کرسی کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے پد کے ساتھ ناانصافی کریں۔ آپ مدرسے کے سیکریٹری ہیں اور آپ مدرسے کی تعلیم پر دھیان نہ دیں، آپ مسجد کے متولی ہیں اور آپ خود 5 ٹائم کے نمازی نہ ہوں، آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں اور آپ اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کریں، تو یہ بھی میرے پیارے ساتھیو امانت میں خیانت۔ اور جب بات امانت کی نکلی ہے تو کان کھول کے سن لو، باپ کے سر پر بھی ایک امانت ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ کے بچے اور بچیاں ہیں، تو آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے، ماں بننا بہت سوبھاگیہ کی بات ہے، بہت شرف کی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے تو یہ بچیاں جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں، یہ بچیاں بھی آپ کے سر پہ امانت ہیں، اور اللہ پوچھے گا تو نے اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ جلسے میں آ رہی ہیں آپ کی جوان بیٹی بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو ایک بار بھی نہیں بولا اے میری بیٹی تو جوان ہو چکی ہے، تو جلسے میں جا رہی ہے، تجھے پردہ کرنا چاہیے، تجھے اپنا چہرہ ڈھانپ کے چلنا چاہیے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کرایا، آپ نے اپنی بیٹی کو میک اپ کرا کے، سجا کر کے، سوار کے، سب کے سامنے اوپن کر کے آپ اگر جلسے میں لے کے آ رہی ہیں، شادی میں لے کے جا رہی ہیں، کہیں پروگرام میں لے کے جا رہی ہیں، تو کان کھول کے سن لو میری پیاری ماں بہنوں، آپ بھی امانت میں خیانت کر رہی ہیں۔ باپ بھی امانت، باپ کے سر پہ بھی امانت ہے، ماں کے سر پہ بھی امانت ہے۔ اگر کامیاب بننا ہے تو امانت کو ادا کرنا پڑے گا میرے ساتھ۔ والذین هم لاماناتہم، کامیاب لوگ اپنی امانت کو ادا کرتے ہیں۔ وعہدہم راعون، اور کامیاب لوگوں کی 7ویں پہچان یہ ہے کہ وہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، جو وعدہ کر دیتے ہیں، جو کمٹمنٹ کر دیتے ہیں، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کر دیتے ہیں، جان چلی جائے مگر ان کی زبان نہ جائے، اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں۔ زبان کے پکے بنو، وعدہ خلافی مت کرو میرے ساتھ۔ نبی اکرم صحابہ کے ساتھ اسلام کی پہلی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، دشمن کی تعداد 1000 ہے، صحابہ کی تعداد 313 ہے، ایک آدمی کو 3 کا مقابلہ کرنا ہے، ایک کے مقابلے میں 3 لوگ ہیں، 313 کا مقابلہ 1000 سے۔ اللہ کے نبی بڑی ٹینشن میں، بڑی چنتا میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر مسلمان ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی دعا کر رہے ہیں، نبی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اتنے میں
دو صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دینے آ رہے تھے، دشمن نے ہمیں اریسٹ کر لیا، دشمن نے گرفتار کر لیا اور ہم سے یہ وعدہ کروایا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے، تب جا کر کے انہوں نے ہم کو رہا کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم نے وعدہ تو کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی ہم کو بھی فوج میں جانے دیجئے، ہم کو بھی لڑائی کے میدان میں جانے دیجئے۔ نبی نے فرمایا نہیں نہیں، ہم وعدہ خلافی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، انصرفا، اے میرے دونوں صحابی تم واپس چلے جاؤ، ہم وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ اللہ، جنگ کے میدان میں بھی نبی نے وعدہ نہیں توڑا ہے۔ لہذا جو یہ کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے، everything is fair in love and war، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے، وہ دنیا کا کوئی بہت بڑا بے وقوف انسان تھا۔ اسلام میں نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ وعدہ خلاف کریں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، کامیاب ہے وہ لوگ جو امانت کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں۔ 7 چیزیں ہو گئی، آخری چیز والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس 1.25 لاکھ روپے کا موبائل فون سیمسنگ الٹرا ہے، آپ کے پاس 80,000 کا آئی فون ہے، آپ اس کو جیب میں رکھیں، بار بار جیب پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہیں میرا موبائل گر تو نہیں گیا، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں بار بار دیکھتے ہیں میرا آئی فون کہیں غائب تو نہیں ہو گیا، میرا سیمسنگ الٹرا کہیں غائب تو نہیں ہو گیا۔ 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے موبائل کی اتنی چنتا کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ کے 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے موبائل سے زیادہ قیمتی نماز ہے۔ آپ کو نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، 4:30 بجے 4:45 بجے مؤذن اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ منصاحی کے جلسے میں، دلار پور کے جلسے میں گئے، رات کو 2 بجے تک آپ جاگے ہیں، لیکن 4:45 بجے اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، تو آپ کو اپنا بستر چھوڑ کے مسجد میں جانا ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، کسٹمر آ رہا ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ آپ کو اپنی دکان بند کر کے مسجد کی طرف جانا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب اگر بننا ہے تو نماز کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ نماز کبھی معاف نہیں ہوگی میرے ساتھ۔ میں بنارس میں تھا، وہاں پر بھی 5 ٹائم کی نماز فرض تھی۔ میں 600 کلومیٹر کا سفر کر کے کٹیہار منصائی کے علاقے میں آیا ہوں، اپنے شہر سے دور ہوں، اپنے اسٹیٹ سے دور ہوں، لیکن کیا میرے اوپر نماز معاف ہے؟ نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مجھے اپنے ٹائم پر پڑھنا ہے۔ ہاں سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھنا ہے، مغرب کے ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں، ظہر کے ساتھ میں عصر کی پڑھ سکتا ہوں، یہ سہولت تو دی گئی، مگر نماز میرے لیے معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ آج افسوس کی بات ہے، اتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں، کٹیہار کا مسافر خانہ، ابھی پرسوں کسی نے بتایا مسافر خانے میں وقتہ لوگ اور مقرری لوگ بھرے پڑے ہیں، کہیں منصاہی میں جلسہ ہے، کہیں پرانپور میں جلسہ ہے، کہیں منیہاری میں پروگرام ہے، کہیں ادھر کٹیہار سائیڈ میں پروگرام ہے۔ پروگراموں کی کمی نہیں ہے میرے ساتھ، کمی کس چیز کی ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نمازیوں کی کمی ہے میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے نمازی مت بنو، کیا بنو؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ نماز کی اتنی چنتا تمہیں ہو جائے کہ ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹ جائے تو ایسا دل کو محسوس ہو کہ کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا۔ یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ اب یہ 8 چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو قرآن کی گارنٹی سن لو،
یہ کسی مولانا کی گارنٹی نہیں ہے، یہ کسی وقتہ اور مقرر کی گارنٹی نہیں، یہ قرآن کریم کی گارنٹی ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ یہ 8 چیزیں اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ آپ رہیں گے۔ جنت میں بھی بہت سارے کلاس ہیں، اور جنت کے جو سب سے ہائر کلاس ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ جنت الفردوس ہے، اور یہ درجہ اس کو ملے گا جو 8 چیزیں پیدا کرے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک گھر جانا، قرآن کھولنا اور پھر پڑھنا اور غور کرنا کہ ان 8 چیزوں میں کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نماز میں خشوع اور خضوع والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم لغو اور بیکار چیزوں سے بچنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم امانت کے پکے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم وعدے کے پکے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ 8 چیزیں آپ کے اندر ہیں تب تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر یہ 8 چیزوں میں اگر آپ کمزور ہیں تو پھر میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ان 8 چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان 8 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ لگ بھگ جو ہے 12:40 ہو رہے ہیں۔ ایک آخری بات، کامیابی کی یہ پہچان آپ نے سنی، لیکن آپ یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آج ہم میں سے ہر انسان کس کو کامیابی سمجھ رہا ہے؟ دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کے نام کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، کیوں؟ قرآن نے اس کی بھی وجہ بتا دی۔ اے اصلی کامیابی کو چھوڑ کے نقلی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس دنیا کے چکر میں پڑھ کے تم اللہ کی کامیابی کو بھول کے بیٹھے ہو، وہ دنیا تو دھوکہ ہے، دھوکہ۔ یہ دنیا دھوکہ ہے میرے ساتھیوں۔ نہ یہاں کے رشتے پرماننٹ ہیں، نہ یہاں کی دولت پرماننٹ ہے، نہ یہاں کا گھر پرماننٹ ہے، نہ یہاں کی عزت پرماننٹ ہے۔ دنیا آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ یہ سب چھوڑ کے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں جانا ہے۔ ہمارے مال کا کوئی اور وارث بنے گا، ہماری زمینوں میں کوئی اور رہے گا، لہٰذا اس دنیا کی موہ مایا کو چھوڑ دو میرے بھائی۔ دنیا کماؤ لیکن دنیا کو سب کچھ مت سمجھو۔ آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے حقیقی کامیاب بندوں میں ہمیں اور آپ کو شامل فرما دے۔ جو 8 چیزیں بیان کی گئی قرآن کے 18ویں پارے کی روشنی میں، اللہ ان 8 چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، میرے بعد بھی علماء ہیں اور عدنان صاحب بھی ہیں، وہ نظمیں پڑھیں گے، علماء بیانات کریں گے۔ میں آپ کے بیچ سوالات بھی ہیں؟ اچھا، کچھ سوالات بھی آئے ہیں، فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں کیا جواب ہے ان کا، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ اسٹیج پر ہے، میں سفر کی حالت میں ہوں، اور سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ میں 200 نگد 1000 ادھار۔ کیا نام؟ محمد واجد بھائی نے 1200 روپے کا تعاون پیش کیا، جس میں سے 200 روپیہ نگد ہے اور 1000 ادھار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ آپ حضرات آئیں اور آگے بڑھ کر کے اس مدرسے کا، مدرسہ دارالحدیث کا، میں بہت پہلے 2015 میں شاید یہاں کبھی آیا تھا، اب اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد آیا ہوں، اور اب مدرسہ ماشاءاللہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے۔ آپ حضرات اس مدرسے کے لیے آگے بڑھیں، تعاون کریں، اللہ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ آپ اس بات کی چنتا نہ کریں کہ آپ کا نام پکارا گیا یا نہیں پکارا گیا، آپ کا ثواب آپ یہاں آ کے جو مال دیں گے وہ ثواب اللہ تعالیٰ کے لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے، یوٹیوبر لوگ یہ سوال کیے ہیں کہ ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اس میں کبھی گالی گلوچ ہوتے ہیں، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ہم لوگ سین بناتے ہیں، تو کیا اس طرح سین بنانا اور پھر اس کے پیسے لینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ دیکھیے، میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں ایک بات یہ بتاتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ بھی مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلائیں گے ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا، آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔
آپ اگر یوٹیوبر ہیں اور آپ جلسوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تقریروں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے.